السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ سے ایک سوال ہے کہ جو 8 مارچ کو خواتین باہر نکلتی ہیں اور میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 مارچ کو باہر نکلنے والی خواتین میرا جسم اور میری مرضی کا نعرہ لگاتے ہوئے نکلتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ نعرہ ہی بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نعرے پر پوری کی پوری امت مسلمہ کو تحفظات حاصل ہے، اور جب پوری کی پوری امت مسلمہ نے ان پہ تنقید کی اور احتجاجات کیے، ان پر اعتراضات کیے، تو پھر یہ میرا جسم میری مرضی سے آگے حقوق کی طرف کہنے لگی کہ ہم جو ہے وہ اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں۔ عورتوں کے منہ پر جو ہے وہ تیزاب پھینکا جاتا ہے، عورتوں کو قتل کیا جاتا ہے، تو اس لیے ہم اپنے حقوق کے بارے میں نکلی ہیں۔ تو میں ان خواتین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا جسم جو ہے یہ دنیا کی کس ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے کہ میرا جسم کا مطلب میرے حقوق ہیں؟ میری مائی باڈی کا مطلب جو ہے وہ میرے حقوق ہیں۔ دنیا کی کسی بھی ڈکشنری میں جو ہے وہ میرا جسم کا مطلب میرے حقوق نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے حقوق کی بات کرنی تھی تو آپ کہتی ہیں میرے حقوق میرے مطالبے، لیکن یہ اپنے حقوق کے لیے نہیں نکلی۔ اور میں یہ بات جو ہے ببانگ دول کہنا چاہتا ہوں کہ آج وزیر اعظم پاکستان یہ اعلان کر دے کہ آپ کو کسی قسم کا حق نہیں ملے گا، آپ کو حق نکاح حاصل نہیں ہوگا، آپ کو حق مہر حاصل نہیں ہوگا، آپ کو حق وراثت حاصل نہیں ہوگا، آپ کو حق خلا حاصل نہیں ہوگا، آپ کو صرف اور صرف ایک حق دیا جائے گا، وہ یہ کہ لڑکی لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر سکتی ہے، مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ میں پورے جو ہے وہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ خواتین اگلے سال نہیں نکلیں گی مارچ کرنے کے لیے۔ ان کو کوئی کسی قسم کے حقوق نہیں چاہیے، ان کو صرف اور صرف یہ چاہیے کہ ہم اپنا ننگا بدن کر کے جہاں مرضی چلے جائیں اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ہم سے جو ہے وہ کوئی سوال کرنے والا نہ ہو۔ اور دوسری یہ بات کرتی ہیں کہ عورتوں پر جو ہے وہ تیزاب پھینکے جاتے ہیں، عورتوں کو مارا جاتا ہے۔ بندہ ان سے پوچھیں کہ آپ کے جسم کتنے زخمی ہیں، کتنے بندوں نے جو ہے وہ گولیوں کے ساتھ آپ پہ جو ہے وہ فائر مارے ہیں، کتنے بندوں نے آپ کو زخمی کیا ہے، اور کتنے بندے جو ہیں وہ چھرے چاقو لے کر آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کو صرف اور صرف فحاشی کے جو ہے وہ اڈے پھیلانی ہے، بے حیائی پھیلانی ہے، غیر مسلم جو ہے وہ ان کو فنڈ دیتے ہیں اور اس کے فروغ کے لیے یہ کوشاں ہیں۔ اور تیسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتی ہیں، کہتی ہیں کہ عورتوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ عورتوں پر اگر آپ نے ظلم دیکھنا ہے نا تو آپ طوائفوں کے بازار چلے جائیں۔ بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر وہ عورتیں جو ہیں وہ فحاشی کے کاموں میں لگی ہوئی ہیں، بے حیائی کے کاموں میں لگی ہوئی ہیں، وہ بڑی خوش ہیں، لیکن نہیں، ان سے جا کے آپ پوچھئے وہ سب سے زیادہ مجبور ہیں، وہ سب سے زیادہ بے بس ہیں، وہ لاچار ہیں، وہ بیچاری اس دلدل سے نکلنا چاہتی ہیں لیکن نکل نہیں سکتی، اور ساری زندگی وہاں پہ ذلیل اور رسوا ہو رہی ہوتی ہیں۔ انہیں کہیں کہ سب سے پہلے آپ طوائفوں کے بازار جائیں اور وہاں پر جا کر انہیں جو ہے وہ اس بے عزتی سے اور اس ذلت اور رسوائی سے باہر نکالیں، لیکن یہ طوائفوں کے بازار نہیں جائیں گی۔ انہیں عورتوں کے حقوق نہیں چاہیے، انہیں صرف اور صرف بے حیائی کا فروغ چاہیے۔ اور پھر یہ جو بات کرتی ہیں کہ عورتوں کے حقوق ہمیں چاہیے، عورتوں کو جو ہے وہ حقوق چاہیے، دیکھیں کہ اس ملک میں سب سے زیادہ اگر حقوق حاصل ہے نا تو وہ مردوں کی بنسبت عورتوں کو حاصل ہے۔ آپ ٹی وی چینلز دیکھ لیجئے، ہر ٹی وی چینل پر جو ہے وہ خاتون موجود ہے، صحافی موجود ہے، اینکر موجود ہے۔ اگر اس ملک میں عورتوں کے حقوق نہ ہوتے تو مولوی سجمت جو اسلام کے خلاف بکواس کرتی ہے، ملک پاکستان کے خلاف بکواس کرتی ہے، اگر اس ملک میں عورتوں کے حقوق نہ ہوتے تو مفتی صاحب وہ خاتون افریقہ کے جنگلوں میں ہوتی، نہ کہ لندن میں بیٹھ کر عیاشی کر رہی ہوتی۔ وہ جب لندن میں بیٹھ کے عیاشی کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کو حقوق حاصل تھے کہ وہ لندن پہنچ گئی، ورنہ یہیں پر وہ ذلیل و رسوا ہو رہی ہوتی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ خالق کائنات جو ہے وہ انہیں شرم و حیا عطا فرمائے اور پاکستان کی جو تہذیب ہے اس کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔